بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے کیسے سرفراز ہوئے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سن کر آج بھی کفار اور مشرکین کانپ جاتے ہیں اور جن کے نام سے آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف اور اذیتیں دینے میں کوشاں رہتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش میں بھی رہتے تھے۔ ایک دن مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ایک سردار بولا کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، تو تمام سرداران مکہ نے کہا کہ بے شک تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور ہاتھ میں بے نیام تلوار تھی، سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے بچو گے؟ وہ بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے تم سے ہی نپٹ لوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو انہوں نے بھی تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو ہی تھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ الفاظ سنے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر کا راستہ پکڑا۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی بہن دروازہ کھولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے گھر میں ہی چھپ گئے، مگر قرآن پاک سامنے ہی رہ گیا۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی جس کا دستہ بہن کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر گھر میں داخل ہو گئے تو بہن سے کہا اپنی جان کے دشمن کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی نے جواب دیا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ پھر پوچھا یہ آواز کس کی اور کیسی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اگر عین حق پر ہو تو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہنوئی کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا اور زمین پر پٹخا اور اسے پیٹنے لگے۔ بہن نے اپنے میاں کو چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا مارا کہ منہ سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی اے عمر، ہم کو اس لیے مارتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟
ہاں تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر قرآن پاک پر پڑی، جو جلدی میں حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپانا بھول گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بھی قدرے کم ہو گیا تھا، اور بہن بہنوئی کو پیٹنے پر نادم بھی تھے۔ کہنے لگے، بہن مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، اور قرآن پاک کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن سے بہت اصرار کیا، لیکن بہن نے بغیر غسل اور وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور قرآن پاک لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بہن سے کہنے لگے، بہن مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے چلو۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر نکل آئے اور کہنے لگے، اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی دولت نصیب فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کی صبح کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا تھا کہ مشرکین مکہ کے حوصلے پست ہونے لگے، مگر پھر بھی مسلمان بہت مختصر جماعت میں تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمان کھل کر مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت کرنا اسلام کی مدد تھی، اور ان کی خلافت تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔